ذالک هو الفوز العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ آج بھی ہم حسب سابق اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے بطور انعام جو اعلیٰ ترین جگہ تیار کی ہے، جس کو اللہ نے جنت کہا ہے، اس کا تذکرہ ہی کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اصولی سی بات وہ ہم سمجھ لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کریں گے؟ یعنی ایک ہے فرما بردار، ایک ہے نافرمان، ایک ہے اطاعت کرنے والا، ایک ہے اطاعت نہ کرنے والا، ایک ہے باغی اور سرکش، ایک ہے اللہ کی بندگی کرنے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ نے سوال اٹھایا۔ یقیناً ہر ذی شعور آدمی اس کا جواب یہی دے گا کہ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں کی جزا، دونوں کا بدلہ، دونوں کے ساتھ سلوک بالکل الگ الگ کیا جائے گا۔ اور جو یہ الگ الگ معاملہ ہے نا، یہ انسان کے ساتھ دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا کھل کر اظہار ہوتا ہے جب انسان کی موت آتی ہے۔ چونکہ دنیا میں تو انسان دارالعمل میں ہے نا، انسان کا اختیار ہے، انسان کی مرضی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی زندگی کی مہلت ختم ہوتی ہے، اللہ کا دیا ہوا اختیار، اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں سے پھر بس یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جزا و سزا کا۔ مجرمین کے ساتھ اور سلوک ہے، مسلمین کے ساتھ اور سلوک ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان گئے، ایک صحابی فوت ہوئے، اس کے جنازے میں قبرستان آپ تشریف لے گئے۔ قبر میں ابھی دیر تھی تو تھوڑا انتظار کرنا تھا، جنازہ رکھ دیا گیا تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، آپ بھی بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے لوگوں کو وہاں پر ایک واعظ کیا، ایک نصیحت کی، اور آپ نے یہ بتایا کہ دو لوگوں کو موت کیسے آتی ہے۔ دنیا میں دو ہی کردار ہیں، یا تو نیک ہے یا تو بد ہے، یا تو فرما بردار ہے یا تو نافرمان ہے۔ اب دونوں کا انجام الگ الگ ہے، دونوں کا خاتمہ الگ الگ ہے۔ اب یہاں پر وہی مسلمین اور مجرمین کا فرق، تو آپ نے فرمایا جو مسلمین ہے، مسلم کسے کہتے ہیں؟ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی آزادی کو اللہ کی غلامی میں دے دے۔ جو آدمی اپنی مرضی کو اپنی خوشی سے اللہ رب العالمین کو سونپ دے، یا اللہ تو نے آزاد تو مجھے پیدا کیا تھا، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، تو نے اختیار دیا مجھے، لیکن یا اللہ میں اپنے دل کی خوشی سے اپنی آزادی تجھے سونپ دوں، کہ میں آزاد بندہ بن کے نہیں رہوں گا، بلکہ یا اللہ جیسے تو کہے گا میں ویسے کروں گا، کما حق ہوں تیری بندگی کروں گا، 100% تیری غلامی کروں گا، میری آزادی ختم۔ اب یہ بندہ ساری زندگی بندگی کرتا ہے، اطاعت فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق چلتا ہے۔ اب اس آدمی کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ان کے منور اور روشن چہرے ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، اس کو آ کر اللہ کا سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتہ النفس الطیبہ، اے پاک باز روح، اخرجی الی رضوان ربک ومغفرۃ، تو اللہ کی رضا، خوشنودی، اللہ کی جنت کی طرف نکل کے چل۔ پھر آسانی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور اس جنت کے کفن میں رکھتے ہیں اور لپیٹ کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں۔ آسمان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو فرشتے پہلے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کس قدر اچھی روح آ رہی ہے۔ کیسے پتہ چلا اچھی روح آ رہی ہے؟ کہا اتنی پیاری خوشبو جو آ رہی ہے، تو اس کی خوشبو نے آسمان کی فضاؤں کو معطر کیا ہوا ہے، اور پھر فرشتے اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، پھر اس کو الوداع کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر دوسرے آسمان پر استقبال، تیسرے، چوتھے، 7 آسمانوں پر استقبال ہو رہا ہے اس کا، اور پھر اللہ کے سامنے اس کا
नामा अमाल पेश किया जाता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं नेक आदमी है, मेरा अच्छा बंदा है, लिहाजा इसका नामा अमाल इल्लियीन में रख दो। अल्लाह की तरफ से शाबाशी मिल गई। अब उसके बाद इसकी रूह को लौटा दिया गया कब्र में। कब्र में जब इसकी रूह को लौटाया गया तो वहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी कब्र को इसके लिए ताहद्दे निगाह वसी कर दिया गया, कब्र को रोशन और मुनव्वर कर दिया गया, जन्नत का बिछोना बिछा दिया गया, जन्नत का लिबास इसको पहना दिया गया, और कब्र में जन्नत की तरफ से एक खिड़की खोल दी गई जहाँ से खूबसूरत मनाजर को देख रहा है, ठंडी हवाएं आ रही हैं, खुशबुएं आ रही हैं। और फिर जब ये सब कुछ हो रहा होता है, इसके पास एक खुश शक्ल आदमी आता है, बड़ा ही प्यारा अच्छे चेहरे वाला शख्स इसके पास आता है। तो ये उससे कहता है तू कौन है भाई, हमने तो सुना था कब्र में कोई बंदा ही नहीं आता, अकेला इंसान होता, तू कौन है? तेरे चेहरे से तो ऐसे लग रहा है जैसे तू कोई अच्छी बात करेगा, कोई अच्छा आदमी मालूम होता है, तेरे चेहरे की चमक दमक बता रही है। वो कहता तू मुझे नहीं पहचानता, मैं कौन हूँ? वो कहता मैं नहीं पहचानता, तू कौन है? वो कहता है अन अमलुका, मैं तेरा अमल हूँ, मैं तेरा अमल हूँ। अल्लाह ने तेरे अमल को खुश शक्ल में तेरी तन्हाई दूर करने के लिए कब्र में भेज दिया है। ये मुस्लिम आदमी है, फर्मा बरदार करने वाला आदमी है, ये इसकी जज़ा है, ये इसका बदला है। और दूसरी तरफ किरदार कौन सा है? जो दुनिया में अपनी मनमानी करता है, अपनी मर्जी चलाता है, दुनिया को खेल तमाशा समझता है, ऐशो आराम की जगह समझता है, जो मन में आया, जो दिल में आया वो किया, जो दोस्तों ने कहा वो किया, आज़ादी के साथ जो चाहे खाए पिए देखे सुने बोले, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये शख्स मुजरिम है, ये अल्लाह का मुजरिम है, ये रसूलुल्लाह का मुजरिम है, ये दीन का मुजरिम है, कुरान का मुजरिम है, ये बागी और सरकश है, ये शैतान का साथी बन गया। तो अब इसका सलूक उस जैसा नहीं हो सकता। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब इसकी ज़िंदगी का खात्मा होता है, मौत के फरिश्ते इसके पास आते हैं, ये मर्गे बिस्तर पर लेटा होता है, आसमान से फरिश्ते नाजल होते हैं, स्याह चेहरों वाले, खौफनाक शक्लें उनकी, वो इसके पास आकर बैठते हैं। और कहाँ तक बैठते हैं? ताहद्दे निगाह, जहाँ तक इसको नज़र आता है फरिश्ते ही फरिश्ते बैठे होते हैं। याद रखिए, ये जो आंखें हैं ना, अब ये सिर्फ ज़ाहिर देख रही हैं, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म हो जाएगा ना, जब मौत का वक्त आ जाएगा, ये वो चीज़ें भी देखेंगी जो अब हमें नज़र, मेरे आपके कंधों पर दो फरिश्ते बैठे अभी मुझे नज़र नहीं आते, लेकिन जब मौत का फरिश्ता आएगा उस वक्त अल्लाह हमें वो दिखा देगा, उस वक्त हमें वो नज़र आ जाएगा, उस वक्त पर्दे उठ जाएंगे, चूँकि उस वक्त इख्तियार ख़त्म हो जाएगा ना। उन फरिश्तों को हम अपनी आंखों से देखेंगे। हर मरने वाला देखता है और डरता भी है, खौफज़दा भी होता है, लेकिन उस वक्त उनसे डरे, खौफज़दा हो और फिर ख्वाहिशें करे, थोड़ा वक्त दे दो, नेक अमल कर लूँ, थोड़ा वक्त दे दो, माल खर्च कर लूँ, थोड़ी मोहलत दे दो, अल्लाह अल्लाह कर लूँ, तौबा कर लूँ, माफ़ी मांग लूँ, लेकिन उस वक्त कुछ होगा। इसीलिए मौत का वक्त जब शुरू हो जाए, गरगरा शुरू हो जाए, कोई शख्स कलमा भी पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका कलमा पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अब तो पर्दे उठ चुके हैं, अब तो हकीकत नज़र आ चुकी है, अब तो इसके सिवा चारा ही कोई नहीं है, क्योंकि अब इसके पास इख्तियार ख़त्म हो गया है ना, तो लिहाजा अब इसका कलमा पढ़ना भी इसको फ़ायदा। इसका मतलब मुजरिम आदमी को भी, मोमिन आदमी को भी उस वक्त दिखा दिया जाता है। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसके पास स्याह चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, ताहद्दे निगाह बैठ जाते हैं, और सबसे बाद में मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं और इसके सरहाने के पास बैठकर इसे क्या कहते हैं? या अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ए खबीस रूह, ए खबीस इंसान, उखरुजी, निकाल अपनी रूह को। कहाँ? अल्लाह के अजाब की तरफ चल, अल्लाह की नाराज़गी की तरफ चल। और ये बंदा फिर अपनी रूह को नहीं निकालता है, तो फरिश्ते फिर क्या करते हैं? कुरान पाक फरमाया यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, फिर इसको पीटते हैं, इसके चेहरे पर मारा जा रहा है, इसकी पीठ पर मारा जा रहा है, और मार मार के इसकी रूह को निकालते हैं फरिश्ते। वल मलाइकतु बासितु अयदीहिम,
فرشتے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، اخرجوا انفسکم اليوم، آج اپنی روح کو ہمارے حوالے کر دے۔ یہ اللہ کے فرشتے لینے آئے، گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت یہ شخص بھاگنا چاہتا ہے، دوڑنا چاہتا ہے، چیخنا چلانا چاہتا ہے، واویلا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے فرشتے اس کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، پھر مار مار کر کے اس کی روح نکال رہے۔ ادھر کیا تھا؟ سلام آیا، روشن چہروں والے فرشتے آئے، جنت کی بشارت سنائی گئی۔ وہ مسلم تھا، فرما بردار تھا، اچھا کردار تھا۔ یہ کون ہے؟ نافرمان ہے، باغی ہے، سرکش ہے، لہذا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روح کو نکال کر اس ٹاٹ کے لباس میں، جس کو فرشتے آسمان سے لاتے ہیں نا، جس میں سے مردار جیسی گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس میں رکھتے ہیں اور رکھ کر کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ آسمانوں پر جب فرشتے پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دی جاتی، اس کے لیے دروازہ ہی نہیں کھولا جاتا، کوئی استقبال نہیں، کوئی اہلاً سہلاً مرحبا نہیں، دروازہ نہیں کھولا گیا۔ اور فرشتے یہ کہتے ہیں کتنا کوئی بدنصیب اور کم بخت اور بری روح آ رہی ہے کہ اس نے آسمان کی فضا کو گندا اور بدبودار کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد آسمان کی بلندیوں سے اس کی روح کو زمین پر دے مارا جاتا ہے، دے مارا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ قبر میں آتا ہے، اس کی روح قبر میں لوٹائی جاتی ہے، تو قبر، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کیا کرتی ہے؟ اس کو دباتی ہے، دباتے دباتے دباتے، حدیث میں آتا ہے حتی تختلف اضلاعہ، یہ جو پسلیاں ہیں نا، قبر اتنا دباتی ہے کہ ایک دوسری میں ایسے گھس جاتی ہیں، ایسے گھس جاتی ہیں۔ اور قبر کے اندھیرے الگ ہیں، سانپ الگ ہیں، بچھو الگ ہیں، گھبراہٹ الگ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر کیا اعلان ہوتا ہے؟ اس کے لیے جہنم کا وہ بستر بچھاؤ، آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو۔ پھر فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ہتھوڑے ہیں، نہ وہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ کانوں سے سن سکتے ہیں، ان کا صرف ایک کام ہے کہ اس مجرم کو سزا دو، اس کا سر کچلو، اس کو مارو۔ اور فرشتے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور کب تک مارتے رہیں گے؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ یہ مجرم ہے۔ اور پھر اس کے بعد قبروں سے لوگ نکلیں گے، اللہ کی عدالت میں پہنچ گئے، فیصلہ تو قبر میں بھی ہو چکا ہے کون کہاں جائے گا۔ اور جس کو قبر میں جنت کی ہوائیں ملی، وہ میدان محشر کے بعد بھی انشاءاللہ جنت کی ہواؤں میں جائے گا۔ اور جس کو قبر میں جہنم کی گرمی اور آگ ملی، وہ حساب و کتاب کے دن کے بعد بھی جہنم میں جائے گا۔ فیصلہ تو تقریباً ہو چکا ہے، لیکن وہاں بھی میزان لگے گا، ترازو لگے گا، وہاں پر بھی اللہ مجرم اور مسلم دونوں لوگوں کے ساتھ الگ الگ سلوک کرے گا۔ پھر ایک جہنم میں داخل ہوگا اور ایک جنت میں۔ تو اللہ نے فرمایا اے انسانوں، اللہ تم سے سوالی اور استفہامی انداز میں پوچھتا ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مجرموں اور مسلموں کے ساتھ ایک سا سلوک کریں گے؟ کیا بات ماننے والے نہ ماننے والوں کے ساتھ ایک سا سلوک کریں گے؟ ہرگز ہرگز ایک سا سلوک نہیں ہوگا۔ تو لہذا جو مسلم ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور مشکلات کے باوجود اطاعت کرتے ہیں، دل نہیں چاہتا پھر بھی اطاعت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں، ہر کام میں آپ کی پیروی کرتے ہیں، ساری دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ انسانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیتے ہیں، اور ساری مخلوق میں سے اپنے رب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو لہذا یہ لوگ اللہ کی جنت کے حقدار ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کا صلہ دے گا، ان کی پریشانیوں اور مشقتوں اور تکلیفوں کا صلہ دے گا، اللہ انہیں خوش اور راضی کر دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ دکھوں کا مارا ہوا، ہجرتوں کا ستایا ہوا، دین پر عمل کر کر کے لوگوں کے تانے مینے سہ کر جب یہ بندہ اللہ کی جنت میں پہنچے گا، صرف ایک دفعہ جنت کو دیکھے گا، ایک دفعہ جنت کو دیکھے گا، ایک دفعہ جنت کو دیکھ کر کے اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، سارے غم غلط ہو جائیں گے، اور یہ خوش ہو جائے گا، ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک دفعہ صرف کہا جائے گا اس کو جنت دکھا کے لاؤ، وہ صرف جنت دیکھے گا، اور دیکھ کر کے آگے پھر اس سے پوچھا جائے گا بتا زندگی کیسے گزری؟ کیا کہے گا؟ زندگی بڑی اچھی گزری، زندگی میں کوئی دکھ تکلیف
نہیں آئے صرف ایک دفعہ جنت کو دیکھ لینے سے۔ اس لیے اللہ نے اپنے مومن بندوں کی ڈھارس بندھانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے اللہ نے یہ بشارتیں نازل کی ہیں کہ تم پریشان مت ہونا کہ ایک بندہ حرام کما کے دنیا میں اس نے مال و دولت جمع کر لیا، گاڑیاں بنگلے بنا لیے، اس کا سٹیٹس بہت اونچا ہو گیا، لوگوں میں اس کا بڑا نام ہو گیا، گھبرانا مت، ایسا مت کہ سمجھنا تم پیچھے رہ گئے، نہیں آگے تم ہی ہو۔ یہ تو صرف دنیا ہے نا، تو دنیا میں اگر کام ختم ہونا ہوتا ہاں پھر تمہاری بات ٹھیک تھی، لیکن دنیا میں کام ختم تو ہوگا ہی نہیں، اصل تو آخرت ہے، باقی رہنے والی تو آخرت ہے۔ اور تمہارا رب جو تمہیں محلات دے گا، باغات دے گا، نعمتیں دے گا، یہ دنیاوی محلات و مکانات اس کے سامنے بہت ہیچ ہیں، بہت نیچے ہیں، بہت گھٹیا ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا تمہارا رب جو تمہیں دے گا نا وہ اس سے بہت اعلیٰ و بالا ہے۔ تو آئیے آج ہم جنت کے محلات سے بات شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے اپنے مومن بندوں سے اور مومن بندیوں سے، مومنات سے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا وعدہ فرمایا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ کی جنت میں ان کے پاکیزہ گھر ہیں۔ اللہ پاک نے گھروں کے ساتھ لفظ کیا بولا؟ مساکن طیبہ، پاک گھر۔ گھر تو گھر ہی ہوتا ہے، اب اس کا پاک اور ناپاک سے کیا تعلق؟ لیکن اللہ نے اگر لفظ پاک طیب بولا ہے تو یہ پاکیزہ قیام گاہیں، ان کا اصل پتہ ہمیں اس وقت چلے گا جب اللہ ہمیں ان میں پہنچا دے گا کہ اللہ نے جو پاکیزہ بولا تھا اس کا مفہوم کیا تھا، اس کا مطلب کیا تھا۔ وہ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور وہ سب سے بڑی چیز ہے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے، یہ کامیابی کا دن ہے۔ تو کامیاب کون ہوں گے؟ جو اللہ کے مومن بندے ہوں گے۔ اور مومن کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو مانے دل سے، اور ماننے کا مطلب کیا ہے؟ پوری اطاعت کرے، پوری فرما برداری کرے، جہاں سے اللہ روکے وہاں سے رک جائے، جو اللہ کرنے کا حکم دے اس کو بجا لائے۔ آگے اب جنت کے جو محلات ہیں اور نعمتیں، جنت کے محلات میں تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، جنتیوں کے محلات میں ہر وقت عود جلتی رہے گی، عود کی خوشبو، عود میں خریدنے گیا، عود کی خوشبو کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اس وقت بھی ایک درمیانے سے درجے کی جو عود کی لکڑی ہے نا، اس کی جو خوشبو بناتے ہیں وہ کم از کم 20,000 روپے تولہ ہے، اتنی مہنگی لکڑی ہے، اور وہ لکڑی جنتیوں کے جنت میں ہر وقت جلتی رہے گی۔ جنتی اتنا امیر ہوگا، وہاں پر سب سے امیر جنتی ہوگا، اللہ اکبر۔ فرمایا جس کی خوشبو سے ان کے محلات معطر رہیں گے، جنتیوں کے پسینہ سے مشک کی خوشبو آئے گی، سبحان اللہ۔ جنتیوں کا پسینہ، ہائے ہائے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ دنیا میں وہ آدمی جو غریب سا ہے، مسکین سا ہے، جس کو ہم اپنے پاس بھی شاید نہیں بٹھاتے، معاشرے میں شاید جس کی کوئی قدر نہیں ہے، جو بیچارہ مزدوریاں کرتا ہے، پسینے میں شرابور رہتا ہے، وہ پسینہ اللہ کے لیے محنت کرنے کی وجہ سے ہے، رزق حلال کمانے کی وجہ سے ہے۔ تو یہ دنیا میں جو پسینہ نکل رہا ہے نا، اس سے شاید ہمیں بدبو آتی ہے، لیکن اللہ اس آدمی سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کے جسم کو اتنا پاکیزہ بنا دے گا، اتنا اعلیٰ بنا دے گا کہ جنت میں اس کے پسینے سے بھی اللہ مشک کی خوشبو پیدا کر دے گا۔ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں سوئے ہوئے تھے، آپ کو پسینہ آ رہا تھا۔ اس سونے کے عالم میں میری والدہ کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، وہ نہ ایک شیشی لائی چھوٹی سی ڈھونڈ کر کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نہ پسینہ اکٹھا کرنے لگی، اور اس پسینے کو اکٹھا کر کے اس شیشے میں ڈالنے لگی، اور شیشے میں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو پوچھا اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا اللہ کے رسول، ہم آپ کے پسینے کو نا اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں اور اس سے خوشبو حاصل کرتے ہیں، ہمیں اس سے مہک آتی ہے۔
تو آپ کا پسینہ ایسا تھا جس سے خوشبوئیں آتی تھی، مہک آتی تھی، اور جنت میں اللہ اپنے جنتی بندوں کے پسینے میں مشک کی خوشبو پیدا کر دے گا۔ یہ ہے اعزاز، یہ ہے اکرام، یہ ہے قدردانی۔ اور میرے عزیزوں، یہ دنیا کی چمک دمک کہیں تمہیں جنت سے غافل نہ کر دے۔ تم بہت قیمتی ہو، تم بڑے قیمتی ہو، اللہ نے تمہیں بڑا قیمتی بنایا ہے۔ اپنی قدر پہچان لو، اپنے آپ کو سستے داموں مت بیچ دینا، اپنا سودا سستا مت کر لینا۔ یہ دنیا کی یہ اینٹ اور یہ پتھر اور گارے کے بنے محلات و مکانات اور یہ لوہا گاڑیاں، ان کے بدلے میں اپنے آپ کو مت بیچ دینا۔ بہت پچھتاؤ گے کہ میں نے بہت سستا سودا کر لیا ہے۔ تمہاری بہت قدر ہے، تم بڑے قیمتی ہو۔ یہ تمہارے اوقات، یہ تمہارے لمحات، یہ تمہارے دن اور رات، یہ تمہاری گھڑیاں اور منٹ اور گھنٹے، یہ تمہاری اولادیں، یہ تمہاری صلاحیتیں بہت قیمتی ہیں۔ ان کی قیمت پوچھنی ہے تو اللہ سے پوچھو۔ ان کی قیمت صرف اور صرف رب دے سکتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اپنے آپ کو سستا مت بیچنا۔ یہ دیکھو، یہ تمہارے اعمال کی قدر ہے نا، یہ اعمال کا بدلہ ہے، یہ اعمال کی جزا ہے جو اللہ تمہیں دے گا کہ تم اللہ کی جنت میں ہو۔ تمہارے بدن سے جو پسینہ نکلے گا، اللہ کی قسم اس پسینے کی یہ دنیا قیمت نہیں بن سکتی۔ انسان نہیں، جنتی کے پسینے سے جو خوشبو آئے گی، وہ خوشبو آج ساری دنیا کی دولت دے کر خریدنا چاہو نہیں خرید سکتے۔ یہ اللہ تمہارے بدن کو ایسا قیمتی بنا دے گا، اعلیٰ ترین بدن بنائے گا اللہ اسے۔ تو لہذا اس کو سستا مت بیچنا کبھی۔ تو فرمایا جنت میں تھوک، ناک، رفع حاجت وغیرہ، ان ساری تکلیفوں، علائشوں، غلاظتوں سے اللہ تمہیں صاف ستھرا پاکیزہ کر دے گا۔ تمام جنتی باہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے، کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد بغض نہیں ہوگا۔ اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، اس کو سن لیجئے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے مردوں اور عورتوں کا جو گروہ داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ اللہ اکبر، 14ویں کے چاند کی طرح روشن چہرے۔ اور دنیا میں ہمیں اپنے چہرے کا ہی زیادہ فکر ہوتی ہے نا، چہرے کو خوبصورت بناؤ، چہرے کو مزین کرو، چہرے پہ کیا سے کیا لگاؤ۔ اور یہاں پر تو ہم سفید بننے کے لیے نہیں، تم اعمال اچھے کرو، اللہ کالے لوگوں کو بھی قیامت کے دن سفید کر دے گا، منور کر دے گا، ان کے چہرے جگمگا دے گا۔ اور بتاؤ، جو چہرے چمک رہے ہوں گے، سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے؟ وہ تو بڑے کالے تھے نا، لیکن انہوں نے اپنے اس کالے پن کو یہ دنیا کے غازے سے، دنیا کی چیلوں سے انہوں نے سفید کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے اپنے کالے چہرے کو سجایا تو وضو کے پانی سے مزین کیا، اللہ کی اطاعت سے مزین کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مزین کیا، قرآن کو پڑھ پڑھ کے انہوں نے اپنا چہرہ منور کیا۔ تو اللہ بلال حبشی کے چہرے کو قیامت کے دن 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن اور منور بنا دے۔ آؤ اللہ تمہارے چہرے منور کرے، دنیا میں ایسے کام کرو، آؤ اللہ کی اطاعت کرو، بندگی کرو، 14ویں کے چاند جیسا چہرہ بنانے کے لیے دنیا میں کوشش کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اور یہ وقت ہے، یہ عمل کا وقت ہے، یہ سستی اور کاہلی کا وقت نہیں ہے۔ اسی ایک وقت میں کوئی دنیا بنائے گا، کوئی آخرت بنائے گا، کوئی دنیا بنائے گا، کوئی اللہ کو راضی کرے گا۔ وقت ایک ہے، زندگی ایک ہے، دنیا ایک ہے، دوبارہ وقت نہیں ملے گا، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ، اپنی منزل کا تعین کرو کہ مجھے کیا چاہیے۔ جو چاہو گے اللہ وہ دے گا۔ اللہ کے پاس سبھی کچھ ہے، اللہ کے پاس حلال بھی ہے، حرام بھی ہے۔ جو حرام تلاش کرتے ہیں ان کو حرام ملتا ہے، جو حلال تلاش کرتے ہیں ان کو حلال ملتا ہے، جو پاکیزگی تلاش کرتے ہیں اللہ انہیں پاکیزگی دیتا ہے، اور جو بدکاری تلاش کرتے ہیں ان کو بدکاری ملتی ہے۔ جو جنت تلاش کریں گے اللہ جنت دے دے گا، جو جنت کے راہی بنیں گے ان کو جہنم کا رستہ مل جائے گا۔ فیصلہ کرو خود، لینا کیا ہے۔ تو فرمایا جنت میں جو سب سے پہلے گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، انہیں تھوک نہیں آئے گا، نہ ناک سے کوئی چیز نکلے گی،
نہ رفع حاجت کی ضرورت محسوس کریں گے، اور ان کے برتن اور دنیا میں جو رزق حلال کماتے ہیں نا، مشکل ہے اس وقت رزق حلال کمانا اور اس میں گزارا کرنا۔ رزق حلال تھوڑا ملتا ہے، مشکل ہے۔ تو ان کے گھروں میں برتن کیسے ہیں؟ سٹیل کے، سلور کے، بڑے مہنگے کوئی ڈنر سیٹ ان کے گھروں میں نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ان کے پاس بھی صلاحیت ہے، محنت مزدوری کر سکتے ہیں، اچھی تنخواہیں لے سکتے ہیں، پیسے کما کر یہ ساری عیش و عشرت اپنے گھروں میں لا سکتے ہیں، لیکن وہ سارا وقت کس کو دیں؟ اللہ کو۔ کس کو خوش کرنے میں؟ اللہ کو خوش کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ جنتوں میں ان کے برتن کیسے بنائے گا؟ جو مٹی کے ٹوٹے برتنوں میں پانی پیتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک پیالہ، ہمارے گھروں میں ڈھیروں ڈھیر برتن، پھر بھی خواہش یہ ہوتی ہے ایک اور خرید لائیں۔ جب بھی بازار کا پھیرا لگتا ہے خواہشیں جنم لیتی ہیں، دل تڑپتا ہے کہ یہ بھی سامان آ جائے، یہ بھی سامان آ جائے، اور پھر اس کے لیے کوشش ہو جاتی ہے تو وقت ادھر لگ گیا، وقت ادھر لگنا چاہیے تھا۔ ہم نے جو ضرورت تھی اس کو مقصد بنا لیا، اور جو مقصد تھا اس کو کوئی مقصد سمجھا ہی نہیں ہم نے۔ اور یہ دنیا تمہاری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ یہ دنیا کے بستر اور برتن یہ تمہاری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ ہم نے کیا بنا لیا اس کو؟ ہم نے مقصد بنا لیا، مقصد ہی یہ بن گیا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو آؤ، جنت میں اللہ کیسے برتن دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہے، جن کو کوئی ناک نہیں، کوئی پیشاب پخانہ کچھ نہیں ہے، فرمایا اللہ ان کو جنت میں برتن دے گا، سونے کے برتن ہوں گے، اور کنگیاں تک سونے اور چاندی کی ہوں گی، انگوٹھیوں سے عود کی خوشبو نکل رہی ہوگی، جنتیوں کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ ہر جنتی کے پاس 2 بیویاں ایسی ہوں گی کہ جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گوشت اندر سے دکھائی دے گا۔ جنتی لوگوں میں باہمی اختلاف نہیں ہوں گے، نہ تو بغض ہوگا، اور وہ یکجان ہوں گے، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ ہمیں بتانے کا کیا مقصد ہے کہ دنیا میں بکنگ کروا لو، اعمال کر لو، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ آگے چلیے، جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوں گے۔ یہاں تو ہمیں یہ اینٹیں میسر نہیں ہوتی، سریا مہنگا ہے، بجری مہنگی ہے، سیمنٹ مہنگا ہے، اینٹیں مہنگی ہیں، مکان بنانا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ پاک کیسا محل بنا کے دے گا؟ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے، اور جنت کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہوں گے، اور مٹی زعفران کی ہوگی۔ یہ سنگریزے مطلب کرش بناتے ہیں نا، تو بجری لاتے ہیں، بجری بھی خریدنے جاؤ تو وہاں بجری کے بھی مختلف معیار ہیں، فلاں کی فلاں کی فلاں کی، یہ سستی یہ مہنگی۔ تو وہاں جو کرش بنے گا، سنگریزے پتھر، وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت کے یاقوت ہوں گے بھائی، یاقوت موتی۔ اور جس مٹی میں سیمنٹ کے طور پر ملایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ زعفران ہو۔ اللہ اکبر! ایسا گارا جب بنے گا جس میں ہیرے جواہرات اور زعفران کی مٹی مکس کی جا رہی ہے، دیکھا آپ نے آج تک دنیا میں کوئی امیر سے امیر آدمی جس کے محل میں زعفران کا گارا لگایا جا رہا ہو؟ نہیں لگا، آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہوا۔ ہیرے جواہرات وہ کرش کے طور پر وہ بھرے جا رہے ہو، نہیں ہوا ایسا۔ لیکن یہ اللہ کس کے لیے کرے گا؟ اپنے اس غریب سے مومن بندے کے لیے، غریب سے جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، یہ اس کا محل بن رہا ہے۔ اللہ سونے چاندی کی اینٹوں کو لگا کر اور یاقوت موتی اس میں سنگریزے بنا کر اور زعفران کی مٹی میں گوند کر اللہ اس کا محل تیار کر رہا ہے۔ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے اس آدمی کی! لاؤ اس کے محل کے مقابلے میں کسی کا محل لاؤ، اور وہ انسانوں کا بنایا ہوا اور یہ رب کا بنایا ہوا، کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ اور یہ زمین پر ہے، وہ جنت کی زمین میں ہے، سوچو تو صحیح۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہ جنت میں موت نہیں آئے گی، خوف ختم مرنے کا، ہمیشہ کی زندگی، اور جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا بلکہ ہمیشہ انسان جوان رہے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ مما خلق الخلق قال من الماء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پوچھا مخلوق کو کس سے بنایا گیا؟ فرمایا پانی سے۔ قلنا، اور ہم نے کہا الجنت وما بناؤها، جنت کیسی ہے، جنت کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ صحابہ کرام کے سوالات بھی کمال کے ہیں، چونکہ ہر وقت جنت کی فکر ہے، جنت کا سوچتے ہیں، جنت کے لیے تگ و دو ہے، تو سوال تو پھر آ ہی جاتا ہے نا کہ وہ جنت ہوگی کیسی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کرام کو اس کی تفصیلات بتائی ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی اور ایک سونے کی ہے۔ اچھا، اس کا سیمنٹ تیز خوشبو والا وہ مسک ہے، اور اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، اسے کوئی تکلیف۔ آج کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے اعلیٰ گھر بناتے ہیں، ہر چیز سے سجاتے ہیں، لیکن بیماریاں ایسی لگی ہوئی ہیں کہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے بھی سکون نہیں ملتا، سردیاں ہیں ہیٹر چل رہا تب بھی سکون نہیں ملتا، فوم کے موٹے موٹے گدے ہیں ان پر لیٹنے سے نیند نہیں آتی، اور یہ سب کچھ ہے لیکن ان میں سکون۔ اور جنت کے محل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہاں ساری دولتوں کے ساتھ ساتھ اللہ سکون کی دولت سے بھی مالا مال کر دے گا، ٹھنڈی میٹھی نیند آئے گی، سکون ملے گا، خوشیاں ملیں گی۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، راحت اور سکون الگ الگ چیزیں ہیں، راحت اور سکون دو الگ الگ چیزیں۔ ہم نے راحت کا نام سکون سمجھ لیا ہے، نہیں، یہ دو لفظ الگ الگ ہیں۔ راحت کسے کہتے ہیں؟ مثلا آپ نے شدید گرمی ہے، اے سی لگا لیا، ٹھنڈی ہوا آ رہی، یہ ہے راحت۔ سردی تھی، آپ نے ہیٹر چلا لیا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے راحت۔ اور سکون اس میں نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس راحت کے سارے سامان موجود ہیں لیکن سکون وہ ہے کہ ساری چیزیں نہ بھی ہوں پھر بھی انسان کا دل بہت مطمئن اور خوش ہو۔ اور دیہاتوں میں تھے نا تو سارا دن کام کرو کھیتوں میں، شام کو آؤ نلکے کے پانی سے نہاؤ، چارپائی بچھاؤ، کھیس اوپر بچھایا، تکیہ لگایا، ساتھ چل رہا پنکھا، اور بندہ سویا لیٹا نہیں اور نیند کی وادیوں میں گم ہوا نہیں۔ ایسی مزے کی زبردست نیند آتی تھی۔ وہاں پر تو اے سی نہیں تھا، وہاں پر تو ہیٹر نہیں تھا، وہاں پر تو گدا نہیں تھا، پھر بھی نیند کیوں آ رہی تھی؟ وہاں سکون تھا، راحت نہیں تھی، سکون تھا۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ راحت کے سامان زیادہ ہے لیکن سکون۔ اور بتاؤ سکون کا خزانہ کہاں ہے؟ اللہ پاک نے بتایا اور سکون کے متلاشی ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ ایک تسبیح پکڑتا ہے، 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ذکر چاہتے ہیں نا وہ کیا ہے؟ ذکر کا معنی یاد، ذکر کا لفظی معنی کیا ہے؟ یاد، کہ تمہیں ہر وقت اللہ یاد رہے۔ کھانا کھانے لگو، حلال حرام کے بارے میں اللہ کا قانون یاد رہے کہ نہ رہے؟ یاد رہے۔ جب تو آنکھ اٹھا کر کوئی چیز دیکھ رہا ہے، بتا تجھے اللہ یاد رہے کہ نہ رہے؟ یاد رہے۔ اس لیے فرمایا تو واش روم بھی جائے تو تجھے اللہ یاد رہے کہ نہ رہے؟ دعا پڑھ کے جانی یاد رہے، تو واش روم سے نکلے تو اللہ تجھے یاد رہے نہ رہے؟ یاد رہے، اس لیے دعا پڑھ۔ اس لیے ہر موقع کی دعا سکھلائی گئی ہے، یہ ہے اصل یاد کرنا۔ مسجد میں آ کے تو سبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، مسئلہ مسجد میں آنے کا نہیں ہے، مسئلہ مسجد سے باہر کا ہے۔ مسجد میں آ کے سب نیک ہوتے ہیں، مسجد میں آ کر نیک بننے کا نہیں ہے، مسئلہ مسجد سے باہر نیک بننے کا ہے، مسئلہ مسجد سے باہر ایماندار بننے کا ہے، اور مسجد سے باہر عملی زندگی ہے۔ مسجد میں آئے، یہ تو اللہ کا ہی گھر ہے، یہاں پر تو بڑے بڑے جابر و ظالم و گناہگار بھی آ کر اپنی گردن جھکا دیتے ہیں۔ مسئلہ کہاں کا ہے؟ مسئلہ اصل ہے مسجد سے باہر کا، اور جو مسجد سے باہر صحیح اطاعت فرمانبردار اللہ کا ڈرنے والا ہے، اللہ کی قسم مسجد میں آ کر اس کا نماز پڑھنے والا بھی ذرا اور لیول کا ہے۔
اور جو وہاں اور ہے یہاں اور ہے، وہ دوگلا آدمی ہے، دوگلا آدمی ہے۔ اللہ کو ایسے دو رنگے آدمی نہیں چاہیے، اللہ کو یک رنگا چاہیے بندہ، اور بندہ مومن یک رنگا، یکسو، حنیفہ ہوتا ہے، وہ ایک طرف ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا، جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ یہ ہے جنت، اللہ سے جنت کا سودا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے ایمان والو اللہ تم سے سودا کرنا چاہتا ہے، اللہ تم سے خریدنا چاہتا ہے۔ کیا خریدنا چاہتا ہے؟ کہ تم اپنی جان اور مال اللہ کو دے دو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں اپنی جنت دے دے گا۔ جان اور مال، جان میں کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا ہے؟ نہیں، پوری جان، پورا بدن، سوچ فکر سمیت ہر چیز اللہ کو دے دو، ہر چیز اللہ کو دے دو۔ اور دوسرا کیا دے دو؟ مال۔ اس وقت کا بہت بڑا فتنہ مال ہے، فتنہ مال ہے۔ تو مال کس کو دے دو؟ اللہ کو۔ اللہ کیا دے گا؟ بچوں کو چھوڑ دو، جو بڑے سیانے سمجھدار باشعور بیٹھے، اللہ سے سودا کرنے کو دل کرتا ہے؟ دل مانتا ہے؟ یہ صحیح صحیح بات کرنی، اللہ دلوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مال اور جان دے دو۔ جان میں تیری ذات بھی ہے، تیری سوچ بھی ہے، فکر بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، تمنائیں بھی ہیں، آرزویں بھی، سب کچھ ہے۔ کیا دل مانتا ہے سودا کر لے اللہ سے؟ گھاٹا تو نہیں پڑے گا، نقصان تو نہیں ہوگا، دل 100% مطمئن ہے۔ اور یہ سودا نہ مسجد کے اندر نہ کرنا، یہ سودا ہو رہا مسجد سے باہر کے لیے۔ بتاؤ پھر اب یہ جو جان ہے نا، اس میں تو کافی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ جب یہ جان اللہ کی ہو گئی، اللہ کہے گا اب تو نے یہ جان تو نے مجھے بیچ دی، اس جان میں اب تو نے کوئی حرام کا لقمہ نہیں ڈالنا، چونکہ ابھی جان اللہ کی ہو گئی ہے، تیرے پاس ہے اللہ کی۔ اور کسی کا مکان کرائے پہ لے لو، وہ کیا کہتے ہیں؟ مکان میں توڑ پھوڑ نہیں کرنی، چونکہ تم نے کرائے پہ لیا ہے، مالک ہم ہیں، مکان میں توڑ پھوڑ نہیں کرنی ہماری مرضی کے بغیر، خراش بھی نہیں لگانی۔ تو پابند ہوتا ہے کہ نہیں کرایہ دار؟ اب یہ جان ہم نے کس کو بیچ دی؟ اللہ کو۔ اللہ نے ہمیں دی ہوئی، ہم گویا کہ کرایہ دار ہیں اس میں، تو لہذا اب اس میں اپنی مرضی سے کوئی خراش تراش کریں گے کہ نہیں؟ اگر کرو گے تو معاہدہ توڑو گے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو بتاؤ پھر جان اللہ کو دے دی تو یہ پھر اللہ کی ہو گئی، آپ کی؟ پھر اس میں تمہارے اختیار ختم۔ اللہ پھر کہے گا 5 وقت میں تجھے بلاؤں گا، یہ میری جان جو تمہارے پاس بطور کرائے کے ہے تو لے کر آئے گا۔ پھر ہم آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے۔ اللہ کہے گا اب اس جان سے، جسم سے سچ بولنا جھوٹ۔ اب اس جان میں جو تیرا دل ہے یہ چونکہ اب ہمارا ہوا، اب اس میں حسد بغض کینہ عداوت دشمنی، اب اس عقل سوچ فکر سے تو نے کوئی تجھے اچھا کہے برا کہے، میں رب کہتا ہوں تو نے صبر کرنا ہے، زیادہ اکڑ نہیں دکھانی، زیادہ غصہ نہیں دکھانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے غصہ جسم سے ہی کریں گے نا، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں کرنا، میں کہہ رہا ہوں چونکہ جان میری ہے۔ اب بتاؤ ایسے کر لیں گے ہم؟ یہ ہے خریدا، اللہ خرید رہا ہے، تم بیچ رہے ہو۔ اور جب تم نے کسی کو ایک بکرا خرید دے دیا اپنا، اس نے آپ کو پیسے دے دیے، آپ نے اس کو بکرا، اب آپ اس کو کہہ سکتے ہو بھائی اس کو پیار سے رکھنا، اس کو کچھ مت کرنا، اس کو اچھا کھلانا پلانا۔ کہتا اب تم نے پیسے لے لیے، چل چپ، میری مرضی، میں ذاتے کے ساتھ اس کو کیا کروں گا؟ میں ذبح کروں گا اسے۔ اب تو اپنی خیر خواہی نہیں جتا سکتا، چونکہ تو نے قیمت وصول کر لی۔ ہم اس جنت کی اللہ سے اپنی جان کی قیمت وصول کر لیں۔ کیا ہے قیمت؟ بولو کیا چاہیے قیمت؟ اپنے منہ سے بولو کیا دام چاہیے اپنی جان کے، کیونکہ اس وقت اس طرف جو خریدار ہے نا، وہ مالک الملک ہے، شہنشاہ کل ہے، مالک ارض و سما ہے، رب العالمین ہے، آکم الحاکمین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اس سے جو چاہے مانگ لو۔ حدیث میں آتا ہے
اگر تمام انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور تمام انسان اپنی اپنی مرضی خواہش کے مطابق اللہ سے مانگے اور اللہ ہر کسی کو ان تمام کی سوچ فکر اور مانگ کے مطابق وہ سبھی کچھ عطا کر دے تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو اور نکال لو تو سمندر میں تو کمی آئی پانی سے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. مانگو اس اللہ سے، تھوڑا کیوں مانگتے ہو؟ منہ بھر کے مانگو اور اللہ دینے کے لیے. لیکن پہلے یہ سوچ لے معاہدہ پورا کرے گا کہ نہیں. اللہ خریدار ہے، دینے کے لیے تیار ہے. تو اس لیے اپنی قیمت جانو اور تھوڑی مت مانگنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو عام جنت مت مانگنا. کیا مانگنا؟ جنت الفردوس مانگنا. یہ ہمارا نبی ہمیں بتا کر گیا نا. ہمارا نبی ہمارا خیر خواہ ہے نا، تو بتا کر گیا اعلیٰ چیز مانگنا، ادنا مت مانگنا. تو جنتوں میں سے سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، وہ مانگنا. اور جو اللہ سے 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت بول کے کہتی اللہ اس کو جنت عطا کر دے. اور جو 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم خود بول کے کہتی ہے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے. اور اللہ بڑا مہربان ہے. اس لیے اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا. ہاں بھی آپ کا کھانا آ گیا؟ 10 منٹ. ہاں جی، جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جنت عدن اس کی خوبی خصوصیت کیا ہے کہ جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے تیار کیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ہم انسان کیا ہیں یار؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ مالک الملک جنت کو خود اپنے ہاتھ سے تیار کر. اب بھی ہم اللہ کی قدر نہ کریں تو اللہ کی قسم ہم نادان. قرآن پاک بھرا پڑا ہے، حدیثیں بھری پڑی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے یہ کیا یہ کیا یہ. پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائے، کسی اور کی بات مانے، پھر اللہ کا شکوہ بنتا ہے نا وما قدر اللہ حق قدرہ. اے لوگو تم نے اللہ کی قدر نہیں کی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان سوچ کس چیز نے تجھے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. اللہ تجھے بلاتا تو نہیں آتا، تو اللہ کی اطاعت فرمانبرداری نہیں کرتا. اور رب کریم ہے جس اللہ نے تیرے لیے نہ صرف جنت بنائی ہے بلکہ جنت عدن کو خود اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ تھوڑا بڑا شرف ہے انسان کے لیے. پھر فرمایا جنت عدن کے محلات کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک اینٹ سفید موتی کی اور ایک اینٹ سرخ یاقوت کی ہے. اور یہ چیزوں کے ہم نے صرف نام سنے، آج تک دیکھے نہیں. اور جتنا یہ یاقوت اور ہیرا ہوتا ہے نا، اس کا سائز سینٹی میٹر میں بڑھتا جاتا ہے نا، اس کی قیمت کروڑوں اربوں میں ہوتی چلی جاتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کو تمہارے تاج میں نہیں لگایا، اللہ نے تمہارے رہنے کے محل کی دیواروں میں چن دیا ہے اللہ پاک نے. اس کا مطلب یہ موتی، یہ ہیرے، یہ یاقوت یہ قیمتی نہیں ہے. اس موتی یاقوت سونے چاندی کی اینٹوں میں رہنے والا شخص کس قدر شان والا ہوگا، اللہ سے پوچھو. ہماری نظر میں تو زیادہ عزت و عظمت روپے پیسے مال و دولت سونے چاندی کی ہے نا، لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ سونا چاندی کیا ہے، یہ اینٹیں کیا ہے، یاقوت کیا ہے، لولو والمرجان کیا ہے، یہ تو اللہ دیواروں میں چنوائے گا. اور جو ان دیواروں میں رہے گا اصل شان اور عظمت اور رفعت تو اس بندہ مومن کی ہے. سفید موتی کی اینٹ، سرخ یاقوت کی، ایک اینٹ سبز زمرد کی،
ایک اینٹ مسک کی اور اس کے سنگریزے لولو کے اور اس کی گھاس زعفران کی ہوگی۔ اور ذرا ایسا گھر میں کوئی ایک چھوٹا سا ٹکڑا بناؤ، اور لوگ دیواروں پہ بناتے ہیں نا سینری، ذرا ایسی سینری بنا کے دکھاؤ دیوار پر، کتنے کروڑوں اربوں لگ جائیں گے۔ اور یہ اللہ بندہ مومن کے لیے تیار کر رہا ہے، کس کے لیے؟ جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت چغلی نہیں کرتا، حسد بغض نہیں کرتا، دھوکہ فراڈ نہیں کرتا، وہ دوسروں کے مال پہ نظر نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کی بندگی اور اطاعت میں ہمیشہ مست اور مگن رہتا ہے، چونکہ اس کا مقصود اور مطلوب صرف اللہ اور اللہ ہے۔ اس کا دینا اللہ کے لیے، روکنا اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے۔ قل ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین الحب للہ والبغض للہ من اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے صفات پیدا کر لی اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا خلق اللہ جنت عدن بیدہ لبنۃ من درۃ بیضاء ولبنۃ من یاقوت حمراء ولبنۃ من زبرجدۃ خضراء وملاتها المسك وحسباؤها اللؤلؤ وحشيشها الزعفران ثم قال لها انتكي قلت قد أفلح المؤمنون فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا۔ جنت کی ایک اینٹ سفید یاقوت کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرد کی، اس کی مٹی مسک کی ہے، اس کے سنگریزے لولو کے ہیں، اس کا گھاس زعفران کا ہے۔ جنت کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے ارشاد فرمایا، کچھ کہہ اے میری جنت، میں نے تجھے بنایا اپنے ہاتھ سے، اب تو بول، کچھ تو کہہ، کچھ تو مطالبہ کر، اظہار کر۔ اور جنت کو اللہ نے زبان دی کہ میں نے تجھے اتنا پیارا بنا دیا، سجا دیا، سنوار دیا، نعمتوں سے بھر دیا، تیری آرائش میں، خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا محل نہیں بنا سکا جیسا میں نے جنت میں بنا دیا۔ تیری دیواروں کو یاقوت سے، سرخ سفید موتیوں سے بنایا، سنگریزے اور یہ موتیوں کے ہیں، زعفران کا گارا ہے اور مسک ہے، یہ ساری چیزیں۔ اے جنت اب تو بول، مطلب تیرے اندر اب کیسے انسان آنے چاہیے، کیسے آنے چاہیے؟ کیا تیرے اندر، یہ ہم سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کسی سرکش آدمی کو بھیج دیں، کسی فرعون اور نمرود کو بھیج دیں، کسی منافق اور کافر کو بھیج دیں؟ اللہ نہیں 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 نہیں، میں نہیں چاہتی ایسا شخص کہ کوئی باغی، نافرمان، تیری اطاعت نہ کرنے والا اور مجھ جنت پر دنیا کو ترجیح دینے والا شخص آئے جس نے میری قدر کوئی نہیں پہچانا، مجھے جانا ہی نہیں۔ اللہ قرآن میں تو نے میرا تذکرہ کیا، حدیث میں تذکرہ کیا، تیرے نبی نے میرا تذکرہ کیا، جن لوگوں کو اتنا سمجھانے کے باوجود میرے بارے میں کوئی سمجھ نہیں آئی، میرے بارے میں ان کا ذوق اور شوق پیدا نہیں ہوا، اللہ مجھے ایسے بندے نہیں چاہیے۔ تو فرمایا پھر بول کیا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا، فرمایا جنت نے بول کر کہا قد افلح المؤمنون، جنت نے کہا اللہ فلاح پا گئے مومن، یعنی جن کو میں مل جاؤں گی وہ مومن ہوں گے اور جن کو میں مل گئی وہ کامیاب ہوں گے۔ جنت نے بول کے کہا فلاح پا گئے مومن کہ اللہ میرے اندر صرف تیرے مومن بندے آئیں۔ ہائے ہائے، ایمان کیا ہے اب؟ اور ایمان کم از کم اس کی 3 شرطیں تو ہیں۔ ایمان 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ نمبر 1 زبان کے ساتھ اقرار کیا جائے، نمبر 2 دل کے ساتھ تصدیق کی جائے، اور نمبر 3 اپنے اعضاء کے ساتھ، جسم کے ساتھ عمل کیے جائیں۔ اور اسلام ہم جب قبول کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کلمہ جو پڑھنا ہے، اور بھائیو اس کی شرطیں ہیں، جو ان کی شرطوں کو پورا کرے گا پھر کلمہ پڑھے گا، ہاں اس کا ایمان ثابت ہوگا۔ اور اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط کی بھی کمی ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ وہ شرطیں کون سی ہیں؟ 7 شرطیں۔ نمبر 1 علم ہو، نمبر 2 یقین ہو،
نمبر 3 اخلاص ہو، نمبر 4 صدق و وفا ہو، نمبر 5 محبت ہو، اور نمبر 6 انقیاد ہو۔ انقیاد کا مطلب جیسے کوئی چلائے اس کے پیچھے ویسے ہی چلنا۔ جیسے اونٹ کی مہار پکڑ کر چلاتے ہیں تو اونٹ پیچھے پیچھے، ایسے تم نے شریعت کے پیچھے چلنا ہے، اللہ کے رسول کے پیچھے چلنا ہے۔ اور 7ویں شرط کیا ہے؟ تسلیم، اپنے سر کو جھکا دینا، سر نہیں اٹھانا۔ یہ 7 شرطیں کس کی ہیں؟ کلمے کی، لا الہ الا اللہ سے پہلے یہ 7 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ پھر پڑھو لا الہ الا اللہ، پھر یہ لا الہ الا اللہ تمہیں اللہ کی جنت کا وارث بنا دے گا۔ تو جنت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ میرے اندر کون آئے؟ مومن آئیں۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہو۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ ہو۔ مومن وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ تو یہ مومن کے معیار ہیں، اور جو ان معیارات کو پورا کر لے گا اللہ اس کو اپنی جنت کا وارث بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، جن سے ہمارا اللہ خوش ہو جائے، اور ہمارا اللہ خوش ہو کر کے ہمیں معاف کر دے، ہمیں جہنم سے بچا کر اپنی نعمتوں والی جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ جس جنت کا تذکرہ ہم نے احادیث میں پڑھا ہے، اللہ قرآن کی آیات میں پڑھا ہے، اللہ ہم سب کو وہ جنت عطا کر دے۔ ہم سب تیرے گدا ہیں، تیرے فقیر ہیں، اللہ تیرے محتاج ہیں۔ اللہ تیرے سامنے گزارش کرتے ہیں جھولیاں پھیلا کے، ہاتھ اٹھا کے، اے اللہ ہم سب کو وہ جنت عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی جنت کے حصول کا ذوق اور جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سے کوئی کام لے لے، اللہ ہم سے کچھ کروا لے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ تو ہمیں اپنی رضا دے دے، اپنی خوشنودی دے دے، اللہ اپنی جنت دے دے، اللہ اپنی جنت کا ہمیں وارث بنا دے۔ اللہ ہم نکمے ہیں تو اللہ تو قابل بنا دے۔ اللہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، اللہ توفیق تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں صدق کے دل سے کہتے ہیں، اللہ ہمیں نہیں پتا ہمیں کیسا بننا چاہیے، لیکن اللہ ایک وعدہ ہے، تو ہمیں جیسا بنائے گا اللہ ہم ویسا بننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ہم اس میں مزاحمت نہیں کریں گے، اللہ ہم ویسا اپنے آپ کو بنا لیں گے، اللہ اپنے آپ کو ویسے ڈھال لیں گے۔ اللہ تو ہم سے جو مانگے گا ہم دے دیں گے، لیکن اللہ پہ ہمیں اپنی رضا دے دے، اللہ اپنی خوشنودی دے دے، اللہ اپنے چہرے کو دیکھنے کی لذت دے دے، اللہ اپنا دیدار دے دے، اللہ اپنی جنت دے دے۔ اللہ حدیث میں جن جنت کی جن صفات کو ہم نے سنا ہے، اللہ ان صفتوں والی جنت دے دے۔ اللہ ہمیں جنت عدن عطا فرما، اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جن جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما۔ اللہ اپنے خزانوں سے رزق حلال عطا فرما، اللہ رزق حلال کے ذرائع عطا فرما۔ اے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کے پاس بیٹے ہیں ان کو بیٹیاں دے، اللہ جن کے پاس صرف بیٹی ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو بیٹے عطا فرما، اللہ ان کو بیٹے عطا فرما۔ اللہ اپنے مومن بندوں کی ان چھوٹی موٹی خواہشات کو پورا فرما۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھیو، جب اللہ ہمیں موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی موت نصیب فرمائیو۔ اے اللہ یہ جتنے تیرے بندے آج ہماری چھٹی کا دن ہے لیکن انہوں نے اپنے آرام کو، نیند کو ترک کیا، اللہ اس تیرے گھر کو آباد کیا، اللہ یہ چل کر آئے، اللہ ان کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرما۔ اللہ تمام بھائیوں کا آنا قبول فرما، اللہ ہمارا سنانا قبول فرما۔ اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے بچا، اللہ دکھلاوے سے بچا، اللہ اخلاص عطا فرما۔ اللہ ان تمام بھائیوں کا آنا قبول فرما۔ اللہ جو بھائی کھانے کا انتظام کرتے ہیں یقیناً وہ تجھے خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ ان کا خرچ کرنا قبول فرما۔ اللہ جو انتظام کرتے ہیں ان کی بھاگ دوڑ اللہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
اللہ ہم سب کو اس طرح اپنی جنت میں جمع فرما، اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں جمع فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ وہ کشمیر کے مسلمان ہوں، اللہ وہ ہندوستان کے مسلمان ہوں، اللہ وہ اراکان و برما و فلسطین کے مسلمان، اللہ جہاں کہیں تیرے مسلمان بندے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ہمیں وہ حمیت، غیرت اور طاقت اور ہمت عطا فرما کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے دکھوں کا درما بن جائیں، اللہ ہم ان کے دکھوں کو مٹانے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر عطا فرما، اللہ کو غیرت مند حکمران عطا فرما، اللہ غیرت مند حکمران جس کے اندر تیرے دین کی حمیت اور غیرت ہو، اللہ جو غلبہ اسلام کے لیے کام کرے، اللہ جو لوگ صحیح رستوں کو چھوڑ کر صراط مستقیم کو چھوڑ کر اللہ وہ بہک گئے، اللہ وہ جمہوریتوں کو اسلام بنا کر اللہ اس کے ذریعے سے اللہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے چل پڑے، اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو ہدایت عطا فرما، دوبارہ سے راہ راست عطا فرما، وہی منہج اور دعوت عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا کے طاغوت اور کفر کو توڑ سکیں، اللہ اسلام کو غالب کر سکے۔ اللہ شیطان بہکا دیتا ہے، تیرے بندے بہک جاتے، اللہ کتنی جماعتیں بنی جو اسلام کے نام پر بنی، اسلام کے غلبے کے لیے بنی، لیکن اللہ اسلام تو وہی کا وہی رہا، ان جماعتوں کو غلبے مل گئے، اللہ اسلام وہی رہا، اسلام کے مسائل وہی رہے، اسلام عملی طور پر کہیں نافذ ہوتا نظر نہیں آیا، اللہ یہ ہماری اسمبلیوں، ایوانوں، عدالتوں میں نہیں پہنچا، تو اللہ ہم نے غلط رستوں کا انتخاب کیا، اللہ صراط مستقیم عطا فرما، اللہ امت مسلمہ کے دکھوں کا درما اللہ تو بنا دے، اللہ ہم میں سے کسی بندے کا انتخاب کر لے، چن لے، اللہ اس کو توفیق دے دے، اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں بیٹھے، اللہ ہمارے گھرانے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہماری اولادیں ہیں، اللہ تو ہم میں سے کسی کو چن لے، اللہ بڑے دن ہو گئے کفار کی باتیں سنتے سنتے، مسلمانوں کی سسکیاں سنتے، بہنوں کے دوپٹوں کو نچتا ہوا دیکھتے، خون کو بہتے مسجدوں کو گرتے، قرآن کو جلتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنتے دیکھ کر اللہ دل چھلنی ہو گیا، اللہ دل بوجھل ہو گیا، اللہ دل بہت دکھی ہے، اللہ کوئی اپنا بندہ مرد مومن بھیج دے جو توحید کی بنیاد پر اللہ توحید کی بنیاد پر نظام بنا دے، نظام اٹھا دے، توحید کی بنیاد پر اللہ اپنی سچی معرفت کی بنیاد پر کسی بندے کو توفیق دے، وہ اعلائے کلمت اللہ کے لیے خالص تیرے نبی کے منہج پر چل کر انسانوں کے دکھوں کا علاج کر دے، اللہ انسانیت کو شیطانوں کے شکنجوں سے چھڑا لے، اللہ تیری زمین کو عدل سے بھر دے، انصاف سے بھر دے، اللہ ہم اسلام کی بہار، اسلام کا غلبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرے، اللہ ایسا منظر ہمیں دکھا دے، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تو مالک الملک ہے، اللہ فعال لما یرید ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ یہ ہماری حسرتیں جو تیرے دین کے لیے ہے اللہ ان کو پورا فرما دے، اللہ ہم سب کو ویسا بننے کی توفیق دے کہ جن سے تو راضی اور خوش ہو جائے، جس سے ہمیں تو اللہ معاف کر کے جہنم سے بچا کر اپنی جنت میں داخل کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔